السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، یقیناً زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے اور جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے میں معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت دیر تک انتظار کروایا۔ دراصل میری خواہش تھی کہ میں آج وقت سے پہلے پہنچ جاؤں، لیکن تہوار کی وجہ سے بہت ساری بسیں بند تھیں، اس وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، الحمدللہ پہنچ گئے۔ آج جس موضوع کے تعلق سے ہم کچھ سننا اور سنانا چاہتے ہیں، وہ موضوع بہت ہی اہمیت والا موضوع ہے۔ آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ موضوع اس قدر اہم موضوع ہے کہ اگر بندہ اس موضوع اور ٹاپک کو اچھی طرح سمجھ لے تو اس کا ایمان بہت بڑھ جائے گا، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ نے جتنے احکام ہمیں عطا کیے ان سارے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ آج بہت سارے مسلمانوں کی شکایت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کرنے میں ہمیں وہ مزہ نہیں ملتا ہے جو ہمارے سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ کے رسول، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کے تعلق سے سنتے ہیں کہ وہ جب عبادت کرتے تو ان کی عبادتوں میں استقامت ہوا کرتی تھی، وہ لوگ ثابت قدمی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب وہ عبادت کرتے تو وہ عبادت میں لذت محسوس کیا کرتے تھے، جب وہ عبادت میں رہتے تو ان کی ایک طرح سے مزہ ملتا تھا۔ لیکن جب آج ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ مزہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ خواہش اور جذبہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے جو فائدے ہیں وہ فائدے ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث میں روزے کے بہت سارے فائدے بتائے گئے، لیکن وہ فائدے ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے بے شمار کام کرنے کا، بے شمار احکام ہم پر نازل کیے، سب پر ہم عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک شکایت یہ ہوتی ہے، لیکن بندہ شکایت نہ بھی ہو تو ایک دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت میں لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم عبادت کرتے ہیں یہ سمجھ کر
کہ ہم اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کا حکم ہے، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے تو سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ہم عبادت کریں گے تو اس اعتبار سے بھی عبادت کرنا چاہیے کہ ہم جس ذات کی عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کیسا ہے، اس کی عظمت کیسی ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، وہ جلال والا ہے، اس کی صفات کس قدر عظیم ہے، اس کے نام کس قدر بہترین ہیں۔ یہ ساری باتیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں، یہ ساری باتیں ہم رکھ کر اپنے ذہن میں رکھ کر عبادت انجام دیں گے تو وہ لذت ہمارے دل میں بھی محسوس ہوگی، وہ چاشنی اور مزہ بھی ہمارے دل میں محسوس ہوگا کہ ہم عبادت کریں تو ہمیں ایک طرح سے لذت محسوس ہوگی۔ جب ہم کوئی کام چھوڑتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کام کو حرام کیا، اللہ نے سود کو حرام کیا، اللہ نے بیکار کام کو حرام کیا، یا اسراف کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو جب ہم یہ کام سب کریں گے تو وہ کام کرنے میں ہم ایک طرح سے لذت اور چاشنی محسوس کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا، اللہ کی قدرت کو سمجھنا، اللہ کی طاقت کو محسوس کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان کا ایمان اس سے بڑھے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہمارا زیادہ ہوگا۔ جب کبھی ہم کوئی عبادت کے تعلق سے سوچیں تو ہمارے دل میں مٹھاس محسوس ہوگی، ہمارا دل عبادت کی طرف لپک پڑے گا، ہر وقت ہمارا دل عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے سوچنے پر آمدہ ہوگا۔ جب تک ہم اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کی قدر نہیں کریں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں کو اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے ویسے انہوں نے نہیں کیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے، اللہ کا جیسا احترام کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے ویسا احترام نہیں کیا۔ لیکن اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، کل قیامت کے دن ساتوں آسمان اس کے قبضے میں ہوں گے، والارض جميعا، اور اللہ رب العزت اپنے دائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹے ہوگا۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ جو آسمان اس قدر بڑی مخلوق ہے، اس قدر بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اس قدر قدرت والی ذات، اس قدر عظمت والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج دنیا میں شرک کے جو مظاہر نظر آتے ہیں، کفر کے جو مظاہر نظر آتے ہیں، الحاد کے جو مظاہر نظر آتے ہیں، کوئی خدا کا انکار کرتا ہے، کوئی خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی خدا کے ساتھ کسی اور کو ملاتا ہے، یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں دنیا میں؟ یہ اللہ کی عظمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اللہ کی قدرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کی قدرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے یہ لوگ جسے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ کیوں؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کو جیسے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ پروردگار تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اے پروردگار، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اللہ رب العزت اس سے سلطنت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء،
جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور ہر طرح کا خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وترزق من تشاء بغیر حساب، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور اللہ رب کیا ہے وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردار سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بغیر حساب بے شمار عطا کرتا ہے۔ تو یہ عظمت والی ذات، ہر طرح کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت عطا کرنا، بادشاہت چھیننا، عزت دینا، عزت چھیننا، زمین و آسمان میں سے دن اور رات کو پیدا کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا، یہ ساری قدرت رکھنے والی ذات کس قدر عظیم ہوگی۔ جب ہم اللہ کی عظمت کو جانیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کما حقہ ادا کر سکیں گے۔ جب ہم اللہ کی عظمت کو جانیں گے تو ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے اور جانے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کہ ایک بندہ غور کرے کہ اللہ رب العزت نے اس قدر بڑی مخلوق جسے ہم آسمان کہتے ہیں، اللہ نے اس آسمان کو پیدا کیا جس پر ہم چلتے ہیں، زمین، اس قدر مضبوط زمین، اس قدر لمبی اور بڑی زمین کو اللہ نے پیدا کیا، جو اس قدر عظیم مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ذات کس قدر عظیم ہو سکتی ہے؟ اس قدر عظیم اور مضبوط مخلوق پیدا کرنے پر جو ذات قدرت رکھتی ہے، وہ ذات کس قدر عظمت والی ذات ہوگی، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت زمین و آسمان کو پیدا کیے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز رونما نہیں ہوتی۔ یہ ساری قدرت رکھنے والی ذات کس قدر عظیم ہوگی، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے تعلق سے زیادہ علم رکھے گا، من کان للہ اعرف کان باللہ اخوف، علماء کہا کرتے تھے کہ جو بندہ جس قدر اللہ کو سمجھے گا، جس قدر اللہ کے تعلق سے علم رکھے گا، کان باللہ اخوف، اسی طرح وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے کون ہوں گے؟ جو اللہ کے تعلق سے زیادہ علم رکھنے والے، جس کا علم اللہ کے تعلق سے زیادہ ہو وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ جو بندہ اللہ کو جس قدر جانے گا اسی قدر اللہ سے ڈرے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کے علم رکھتے ہیں، جو اللہ کے ذات کے تعلق سے جس قدر علم رکھتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے، حقیقی معنوں میں ڈرنے والے وہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے تعلق سے، اللہ کے ذات کے تعلق سے، اللہ کے افعال کے تعلق سے، اللہ کے نام کے تعلق سے ہم سب کو جاننا چاہیے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے تفکروا فی آلاء اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کرو کہ اللہ نے ان مخلوقات کو کیسے پیدا کیا، اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اللہ نے جانوروں کو کیسے پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا، اللہ نے زمین کو کیسے پیدا کیا۔ اس کے بعد یہ بھی غور کرنا ہے کہ اللہ نے آسمان کو کس لیے پیدا کیا، زمین کو کس لیے پیدا کیا،
انسان کو کس لیے پیدا کیا، اس پر ہمیں غور کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھیں کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، لیکن اللہ پر ایمان تو ہے، لیکن اللہ کی عظمت کے تعلق سے، اللہ کی قدرت کے تعلق سے، اللہ کے شان کے تعلق سے، اللہ کی طاقت کے تعلق سے، اللہ کے کام کے تعلق سے، اللہ کے نام کے تعلق سے ہمارا علم نہ ہو تو ہمارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے کیا؟ اگر ہمارا ایمان اللہ کے تعلق سے ہے تو اللہ پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے تعلق سے بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اور ہمارا علم اس تعلق سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کی عظمت اس قدر ہے، اللہ کی طاقت اس قدر ہے، تو ہم اللہ کی عظمت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کی عظمت کو محسوس کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ ہم اللہ کی قدرت کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات عظیم ہے، تو اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اللہ نے جن مخلوقات کو پیدا کیا ان کی طاقت پر غور کرنا چاہیے۔ کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کی صفات کیا ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کی صفات کو جانیے کہ جو ذات اس قدر عظمت والے مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہو، پیدا کرنے والی ذات کس قدر عظیم ہوگی، یہ ہمیں محسوس ہوگا، یہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم فرشتوں کے تعلق سے سنتے ہیں کہ فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، فرشتے اللہ کی معصیت نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے اللہ کی عبادت میں مسلسل لگے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتوں کے پر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم جاننے کے بعد ہمارا ایمان اللہ کے تعلق سے اور مضبوط ہوگا۔ حضرت جبریل کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت جبریل بار بار وحی لایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل کس قدر عظمت والے تھے، قدرت والے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کے 600 پر تھے، 600 پر ہیں حضرت جبریل کے۔ اور اسرافیل کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ اسرافیل وہ فرشتے جنہیں اللہ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری دی ہے۔ جب سے اس کو اللہ نے پیدا کیا اس فرشتے کو، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک ان کی نگاہیں اللہ کے عرش پر ٹکی ہوئی ہیں کہ اللہ کا حکم کب آئے کہ سور پھونکنے کا، اور میں فوراً سور پھونکوں۔ اور جب اسرافیل سور میں ایک مرتبہ پھونکیں گے تو پوری کائنات، زمین و آسمان میں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک سور سے پوری زمین کائنات ہلاک ہو جائے، وہ سور پھونکنے والے کس قدر ہوں گے، کس قدر قدرت والے ہوں گے، یہ جاننا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قدرت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک فرشتے جن کے کندھے سے لے کر کان کی جو لو ہے، اس تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال ایک مسافر چل کر جو طے کر سکتا ہے اتنا فاصلہ ہے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی قدرت، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس قدر عظیم ہیں، تو ان فرشتوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کس قدر عظیم ہوں گے۔ عرش کو پیدا کرنے والے اور عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، ان کو پیدا اس قدر عظیم قدرت والے فرشتے ہیں، تو ان کو پیدا کرنے والی ذات جو اللہ ہے وہ کس قدر عظمت والی ذات ہوگی، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سنتے ہیں خطبے میں، درس میں کہ عرش کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس پر استوا ہے۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے۔ آیت الکرسی میں اس کا ذکر آتا ہے۔ آیت الکرسی میں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی جو کرسی ہے اس کی مقدار، اس کی جو چوڑائی ہے
زمین و آسمان کو سے زیادہ ہے، وہ کرسی زمین و آسمان سے بھی زیادہ اس کی وسعت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ کرسی موضع قدم الرحمن، یہ جو عرش ہے، عرش کے بعد کرسی کا مقام آتا ہے۔ کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، اور پیر رکھنے کی جگہ اس قدر عظیم ہے، زمین اور آسمان سے زیادہ وسعت والی۔ تو عرش اس سے بڑی مخلوق ہے، اس کی مقدار، اس کی وسعت کس قدر ہو سکتی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی مثال دے کر، بس یہ مثال ہے، حقیقت نہیں، مثال دے کر کہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہے، صاف زمین ہے، جس میں ایک لوہے کا جو کڑا ہے، لوہے کا جو گول جو کڑا ہے، اس کو اگر زمین میں، بڑی زمین میں، چٹیل میدان میں ڈال دیں تو اس بڑی چٹیل میدان میں اس کڑے کی مقدار کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کائنات کے سامنے، کرسی کے سامنے کائنات کی حیثیت اس ایک کڑے کی مانند ہے۔ یعنی کرسی اس قدر وسیع ہے، وسعت والی کرسی ہے اللہ جس پر پیر رکھتے ہیں، اس قدر عظمت والی، اس قدر وسعت والی ہے کہ اس کی وسعت یہ ہے کہ کائنات اس کے سامنے اس ایک کڑے کی مانند ہے، اور کرسی کے سامنے عرش کی مقدار اور وسعت یہ ہے کہ کرسی اس ایک کڑے کی مانند ہے۔ تو ہم اللہ کی عظمت کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کہ ہم عرش پر غور کریں کہ عرش کو اللہ نے عرش العظیم کہا، بہت بڑا عرش کہا، کہ اللہ نے اس عرش کو پیدا کیا۔ اس قدر عظیم مخلوق پیدا کرنے والی ذات کس قدر عظیم ہو سکتی ہے؟ اس قدر بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر قدرت والی ہو سکتی ہے؟ اس قدر عظیم مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر طاقت والی ہو سکتی ہے؟ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تفکروا فی آلاء اللہ، کہ اللہ کے مخلوق میں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ نے غور کرنے، اللہ کے رسول نے غور کرنے کا حکم دیا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ نے فرمایا کہ ہم کائنات میں ہماری نشانیاں تمہیں دکھائیں گے۔ تو ان نشانیوں پر غور کرنے سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو ہم عبادت میں بھی وہ لذت، چاشنی محسوس کر سکتے ہیں، ہم عبادت میں وہ مزہ محسوس کر سکتے ہیں۔ جو فائدے قرآن اور حدیث میں بتائے گئے وہ سارے فائدے ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کیوں اللہ کے مخلوق پر غور کریں، اللہ کے عظمت پر غور کیوں کریں۔ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام کے ایمان بہت عظیم تھا، مضبوط ایمان تھا ان کا، اس کے باوجود انبیاء کرام اللہ کی قدرت کو معلوم کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے کوشاں اور کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے فرمایا کہ پروردگار مجھے بتائیے کہ تم مردے کو کیسا پیدا کرتے ہیں، کہ اللہ مجھے بتائیے کہ مردے کو پیدا کرنے کی جو قدرت آپ میں ہے وہ قدرت مجھے بتائیے۔ اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن، کہ ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں، کیا ہمارے اس قدرت پر تمہیں ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو ایمان ہے، بس میں تیری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری عظمت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا کہ پرندوں کو لے کر اس کے ٹکڑے کر دو، پھر بلاؤ۔ تو یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ تو انبیاء کرام بھی اللہ کی قدرت پر غور کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ تورات کا نسخہ دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اصرار کرنے لگے
تو اللہ نے فرمایا کہ میں پہاڑوں پر تجلی کرتا ہوں، پہاڑ اگر سنبھال لے، پہاڑ اگر برداشت کر لے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس قدر عظیم ذات ہے۔ اللہ نے تجلی فرمایا تو پہاڑ راख جل کر راکھ ہو گئے، لیکن کمزور انسان اللہ کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کل قیامت کے دن مومن بندے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو بندوں کو حاصل ہوگی، جنت میں داخل ہونے والوں کو سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوگی وہ اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے، کہ اللہ بندوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، بندے جنت میں خوش ہوں گے، نعمتوں میں اور خوشی مناتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت آ کر کہیں گے کہ تم پر ایک اور نعمت باقی ہے۔ مشہور حدیث ہے، جنتی کہیں گے پروردگار تو نے تو ہم کو سب کچھ نعمتیں دی، سب کچھ نعمتیں دے دی، ابھی کوئی نعمت باقی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے، وہ جو سب سے بڑی نعمت۔ پھر اللہ رب العزت ظاہر ہوں گے، لوگ جنتی اللہ کو دیکھیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت حاصل ہوگی، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ نعمت عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غور کرنا، اللہ کی عظمت کو محسوس کرنے سے ہماری عبادت میں لذت ہم محسوس کر سکتے ہیں، عبادت کے فائدے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی عظمت کو پہچاننے کا ایک اہم ذریعہ اللہ کے ناموں کو جاننا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے تم اللہ سے مانگو۔ یہ اللہ کے اچھے اچھے نام کیا ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جو بندہ ان 99 نام کو جانے، ان کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ 99 نام کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، اللہ کے نام انگنت ہیں، اللہ کے انگنت نام ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس کا شمار صرف اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے 99 نام کو جو جانے گا، یاد کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے 99 نام پر جاننا کیسے ہے؟ احادیث میں بہت سارے نام آئے ہیں، قرآن میں بہت سارے نام آئے ہیں، ان نام کو یاد کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا۔ عمل کیسے؟ اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، تو جو بھی کام کریں ہم اس عقیدے کے ساتھ کریں کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو جاننے والے ہیں، ہمارا کوئی بھی کام اللہ سے پوشیدہ نہیں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کریں یا اکیلے میں کریں، ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے۔ وہ کام ہم اجالے میں کریں یا اندھیرے میں کریں، اسے اللہ جاننے والا ہے، چاہے وہ کام انسان کے تعلق سے ہو یا کائنات میں کسی اور مخلوق سے، ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے سمیع، اللہ سننے والے ہیں۔ ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، ہماری کوئی بھی ضرورت ہے تو اسے اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کا ایک نام ہے تواب، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ جب کبھی انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے۔ اللہ کے جس طرح نام ہیں اسی طرح اللہ کے صفات بھی ہیں۔ صفات یعنی اللہ کے کام، اللہ کے اندر بہت سارے صفات ہیں، ان صفات کو بھی جاننا چاہیے۔ اللہ سمیع ہے تو سننے والا ہے، اللہ علیم ہے تو جاننے والا ہے، اللہ حکیم ہے تو حکمت والا بھی ہے، اللہ
مجیب ہے.